نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم کی اولاد دو چیزوں کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے خیر ہیں۔ فرمایا، ایک تو موت کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، اور دوسرا مال کی کمی کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے، یعنی جتنا مال دولت کم ہوگا اتنا آخرت میں حساب کتاب بھی کم اور تھوڑا ہوگا، اور جتنا حساب کتاب میں کمی ہوگی اتنا ہی جنت میں داخلہ جلدی نصیب ہوگا۔ اسی وجہ سے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ غریب مسلمان مالدار مسلمانوں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے، اور آخرت کا آدھا دن دنیا کے 500 سال کے برابر ہوگا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ مالدار کا وقت لگ جائے گا اپنے مال کا حساب کتاب دینے میں، کہاں سے کمایا، جب یہ حساب پورا ہوگا تو اگلا حساب شروع ہوگا، کہاں پر خرچ کیا۔ لہٰذا مال و دولت کی کمی کو اپنے لیے مصیبت نہیں بلکہ نعمت اور رحمت سمجھنا چاہیے، لیکن اگر حلال ذرائع سے اللہ پاک حلال مال دے دے تو یہ بھی فتنہ نہیں بلکہ یہ آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ خوب نیکی کے کاموں میں خرچ کرے۔ ایک گناہ کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شراب پی اور پھر توبہ کیے بغیر اسی حالت میں مر گیا تو روز قیامت پیاسا اٹھے گا۔ اور اگر دوسری روایت ساتھ ملائی جائے تو ایک مجرم کو ایسی پیاس ہوگی میدان محشر میں کہ سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس ختم نہ ہوگی۔ ایک نیکی کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا کہ جنت کے درجات بلند کروانے کے لیے کوئی مشکل عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ آدمی بستر پر لیٹ کر آسان ترین ذکر کر کے بھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کر بھی بلند درجے حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ذکر کے لیے نہ کوئی خاص وقت ہے نہ شرائط ہیں۔ جتنا زیادہ فضیلت والا عمل تھا اللہ پاک نے ذکر کو اتنا ہی آسان کر دیا۔ لیٹنے کی حالت میں ذکر کر سکتا ہے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، چلتے ہوئے، باوضو بے وضو بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر جنابت کی حالت میں ہے اور کوئی عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہے، اس حالت میں تلاوت تو نہیں کر سکتے لیکن اس حالت میں بھی ذکر کر کے جنت کے درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہم غفلت میں وقت گزاریں اور اپنا فارغ وقت موبائل اور سوشل میڈیا میں ضائع کریں، ہم سے بڑا نادان، احمق، بے وقوف اور کون ہوگا۔ ایک سنت کا بیان۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انصار کے پاس ملاقات کی غرض سے جاتے تو ان کے بچوں کو بھی سلام کرتے اور شفقت سے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ اگر بڑے بزرگ سنت سمجھ کر بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا الگ سے اجر ملے گا اور بچوں پر شفقت کا اجر الگ سے ملے گا۔